اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جب کسی کا دل توحید سے سرشار ہو جاتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کی توحید ایک ایسا پودا ہے، جب کسی کے دل میں یہ جڑیں پکڑ لے پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ یہی توحید کا پودا لگ گیا چند نوجوانوں کے دلوں میں۔ آج سے صدیوں پہلے چند نوجوان تھے، بادشاہ وقت شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا، معاشرہ کفر کے رنگ میں رنگا ہوا، ہر طرف بت پرستی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں اپنی توحید کا پودا لگا دیا۔ اور یاد رکھیے، یوں تو انسان کی پوری زندگی ہی بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کی پوری زندگی میں جو جوانی کے دن ہیں، جو جوانی کے ایام ہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی۔ ویسے تو سجدہ ہر عمر میں ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہ سجدہ جو جوانی میں کیا جائے، جوانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں رہتی، کانوں میں سنوائی نہیں رہتی، زبان میں گویائی نہیں رہتی،
جب سر اپنی جگہ پر ٹھہرتا نہیں، ہاتھوں میں راشا ہوتا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، پاؤں لرز رہے ہیں، ایسے عالم میں اگر گناہ سے بچ گیا تو کیا کمال کیا، اگر ایسی حالت میں گناہ نہیں کیا تو کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جوانی کے اندر گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، جب امنگیں جوان ہوں، جب خواہشات جوان ہوں، جب بازوؤں میں طاقت ہو، جب سینہ پھلا کے چلتا ہو، اسی لیے رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور قیامت والے دن وہ 4 سوال جو ہر ایک انسان سے کیے جائیں گے، اور وہ سوال کہ جب تک ان کے جواب نہیں دے لے گا اس کو اپنے قدموں کو حرکت دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان میں ایک سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، یہ بتاؤ ان جوانی کو کن کاموں کے اندر برباد کر کے آئے۔ جوانی بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے عزیز دوستو۔ جوانی کی عبادت، جوانی کی نیکی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے، بڑھاپے میں تو ایک ظالم بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جایا کرتا ہے، شکار کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف انہم فتیہ
فرمایا وہ نوجوان تھے، نوجوان تھے۔ جوانی اللہ کے دین کی خدمت، جہاد، دین کی کوئی بھی مہم، محنت جوانوں کا کام ہے۔ فرمایا انہم فتیہ، آج کا نوجوان اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کو سامنے رکھ کر اپنی جوانی میں غور و فکر کرے۔ یہ سورہ کہف اے نوجوان تجھے یاد دلاتی ہے، ایک تو بھی نوجوان ہے، ایک وہ بھی نوجوان تھے۔ تیری جوانی انٹرنیٹ پہ گزرتی ہے، تیری جوانی بے حیائی اور فحاشی کو دیکھنے میں گزرتی ہے، تیری جوانی کھیل تماشے میں گزرتی ہے، تیری جوانی مسجدوں سے دور رہ کے گزرتی ہے، تیری جوانی قرآن سے دور رہ کے گزرتی ہے، تیری جوانی دین سے دور رہ کے گزرتی ہے۔ لیکن فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ایک تو بھی نوجوان ہے، ایک وہ بھی نوجوان تھے۔ تیری جوانی میں بے ایمانی ہی بے ایمانی، ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان کے دل اللہ کی توحید سے سرشار ہو چکے تھے۔ تیری جوانی در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر رہی ہے، تیری جوانی دنیا کی درگاہوں پہ ٹکریں مارتے ہوئے گزر رہی ہے۔ لیکن وہ نوجوان انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان کے دل اللہ کی توحید سے مالا مال، ایک در کے منگتے تھے، وہ ایک در کے سوالی تھے۔ تیری جوانی گمراہیوں کے اندر، ضلالتوں کے اندر، فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ان کی جوانی میں اللہ نے ان کو ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ جوانی میں ہدایت مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جوانی میں اس لیے رحمت دو عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو، وشبابک قبل حرامک، ایک بات فرمایا بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو،
جب بوڑھے ہو جائیں گے، بستر پہ پڑے ہوں گے، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، دل میں حسرت کرے گا کاش میرے اندر قوت ہوتی، میں مسجد میں جاتا، لیکن جب جوانی تھی، جسم میں طاقت تھی، اس وقت یہ اذان سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتا تھا۔ اس وقت اسے دنیا کی محفلیں عزیز تھی۔ ایک تو بھی نوجوان ہے، ایک وہ بھی نوجوان تھے۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ایمان کے رشتے کے اندر جوڑ دیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ تھے، اونچی سوسائٹی کے نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل رشتہ اللہ کی توحید کا رشتہ ہے، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اصل رشتہ اللہ کے دین کا رشتہ ہے۔ بہت سے رشتہ دار، بہت سے بھائی، ایک ہی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والے، قیامت والے دن الگ الگ ٹھکانوں پر ہوں گے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن کا دنیاوی رشتہ کوئی نہیں، نہ کوئی خون کا رشتہ، نہ کوئی برادری کا رشتہ، نہ کوئی قبیلے کا رشتہ، نہ کوئی رنگ کا رشتہ، نہ نسل کا رشتہ، نہ علاقے کا رشتہ، نہ کسی زبان کا رشتہ، لیکن ایمان کے رشتے کی وجہ سے جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اصل رشتہ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو توحید کے رشتے سے جوڑ دیا۔ اور جب یہ ایک رشتے میں منسلک ہو گئے، پھر سارا معاشرہ مخالف ہے، حکومت مخالف، بادشاہ دشمن، فوج دشمن، پولیس دشمن، رشتہ دار دشمن، برادری دشمن، شہر والے دشمن، ملک والے دشمن، چند نوجوان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ نے ان کو اتنی استقامت عطا فرمائی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو اتنی ثابت قدمی عطا فرمائی۔ آج کا نوجوان اپنے دوست کے سامنے توحید کی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اپنے رشتہ دار کے سامنے اللہ کی توحید کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنی برادری کے سامنے اللہ کی توحید سناتے ہوئے یہ خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے توحید بیان نہیں کرتا۔ لیکن ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت عطا فرمائی، اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ اللہ نے جب اپنی توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا بادشاہ وقت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ پوچھتا ہے بتاؤ میں رب یا کوئی اور رب؟ مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا پرانا
یہ بہت پرانی بیماری چلی آ رہی ہے، خود کو رب منوانے والی۔ کچھ لوگوں کو جب اقتدار مل جاتا ہے، جب طاقت مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کی قسمتوں کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ کہنے لگا میں رب یا کوئی اور رب۔ یہ نوجوان تھے، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض۔ اے بادشاہ، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے۔ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے، تجھے رب نہیں مانتے۔ کہنے لگا مجھے بھی کچھ مانتے ہو کہ نہیں؟ مجھے بھی کچھ جانتے ہو کہ نہیں؟ میں بھی تو اپنی عوام کو روزی دینے والا، روٹی کپڑا مکان دینے والا، میں بھی تو کچھ ہوں۔ بات نوجوان تھے، نوجوان صرف اللہ کے رب ہونے کے اعلان پر اکتفا نہیں کیا، نفی بھی کی۔ کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا الہا لقد قلنا اذا شططا۔ کہنے لگے جہاں تک تجھے ماننے کا سوال ہے، ہم اس کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن جھک نہیں سکتی غیر اللہ کے سامنے، انکار کر دیا۔ اور میرے عزیز دوستو یاد رکھیے، صرف اللہ کی صفات کا اقرار کرنا توحید نہیں، جب تک اللہ کی صفات کے اقرار کے بعد اس کی مخلوق سے ان صفات کی نفی نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اس بات کے ساتھ ساتھ نفی بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، جھگڑا پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ نفی کرتے ہیں۔ توحید شروع ہی لا سے ہوتی ہے۔ لا، لا کا کیا معنی ہے؟ بولو نہیں، لا، لا نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی مردہ ہے، نہ کوئی کرنے والا ہے نہ کوئی بھرنے والا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی غوث اعظم ہے نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی کشتیاں پار لگانے والا ہے۔ لا، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی مردہ ہے، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے۔ لا، کوئی بھی نہیں، لا الہ الا اللہ اگر کوئی ہے تو صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ جب تک نفی نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جھگڑا تو شروع ہی نفی سے ہوتا ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا اللہ کو تو ہم بھی وہ مانتے تھے، اللہ کو،
اللہ کو رب مانتے تھے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، بارش نازل کرنے والا اللہ، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اللہ، اور کائنات کا بادشاہ اللہ، اور ہر ایک کو پناہ دینے والا اللہ، رزق دینے والا، آسمان و زمین سے سماعت کا مالک، بصارت کا مالک، زندوں سے مردے، مردوں سے زندے نکالنے والا قرآن بھرا ہوا ہے۔ مانتے تھے یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، لیکن وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو ہمارے کرنی والے ہیں، یہ جو ہمارے یہ مشکل کشا اور دستگیر ہیں، یہ جو ہمارے غوث ہیں، یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ان کو بھی مانو، یہ بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا نہیں نہیں، سب کچھ کون کرتا ہے؟ جب تک نفی نہیں ہوگی۔ کہنے لگے نہیں نہیں بادشاہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ مخالفت شروع ہو گئی، سوچنے کا، سمجھنے کا، مشورے کا ٹائم مل گیا۔ کہنے لگے سارا معاشرہ مخالف، بادشاہ مخالف، اپنے دین کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ مشورہ یہ ہوا کہ اللہ کے دین کو بچانا ہے، اللہ کی توحید کو بچانا ہے تو وطن قربان کرنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، گھر سے نکل پڑے، گھر کو چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ پناہ دینے والا تو ہے، ہمارے دین کو بچانے والا تو ہے، اللہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ غار میں چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ چند نوجوان، کچھ کہتے ہیں 3، چوتھا کتا، ثلاثۃ الرابعہم کلبہم، کچھ کہتے ہیں 5 سادسہم کلبہم، 5 چھٹا کتا، کچھ کہتے ہیں 7 وثامنہم کلبہم، یہ 7 8واں کتا، ان کی تعداد کتنی اللہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی، اللہ کی توحید کے لیے جو قربانیاں پیش کی، اللہ اکرم الحاکمین نے ان کی قربانیوں کو ایسے قبول فرمایا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو نشانیاں بنا دیا، ان کو نشانیاں بنا دیا۔ غار میں چلے گئے اور سو گئے غار میں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، 10 20 100۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اصحاب کہف، فرمایا غار کے اندر 309 سال تک پڑے رہے، 309 سال، 309 سال، 309 سال پڑے رہے۔ اللہ کہتے ہیں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، فرمایا ہم
دائیں بائیں ان کی کروٹوں کو آپ بدلا کرتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں 309 سال کی مدت قرآن میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، 309 سال تک یہ اپنے غار میں سوئے رہے، یہ معمول سے ہٹ کے، عادت سے ہٹ کے 309 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ قربان جائیں، کپڑے ویسے کے ویسے ہیں، جوتے ویسے کے ویسے ہیں، 309 سال تک گزر چکے ہیں، اور داڑھی کے بال ویسے کے ویسے ہیں، سر کے بال ویسے کے ویسے ہیں، کوئی جسم میں تبدیلی نہیں، کوئی جسم کے اندر نقص نہیں، کوئی جسم کے اندر نقصان نہیں، 309 سال تک گزر چکے ہیں۔ میں اللہ کی قدرتوں پہ قربان جاؤں جس نے 309 سال گزرنے کے باوجود ان کے جسموں کے اوپر خراش تک آنے گوارا نہیں کی۔ ان کے جسموں کو میرے اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، انسان کی عقل مانے یا نہ مانے، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے 309 سال تک عرصہ گزر چکا ہے، حکومتیں بدل چکی، کافر مٹی کے نیچے جا چکے، ایمان والے ہر طرف آباد ہو چکے، ماحول بدل گیا، شہر بدل گیا، اور گلیاں بدل گئیں، مکانات بدل گئے، اور راستے بدل گئے۔ 309 سال تک یہ اپنے غار میں پڑے ہوئے بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، قال قائل منهم کم لبثتم، ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ بتاؤ کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر گزری ہے، کتنی دیر پڑے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ جواب دیتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن سوئے رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں، ایک دن یا آدھا دن گزر چکا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ جب سوئے تھے سورج یہاں تھا، اب جاگے ہیں، سورج یہاں ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اصحاب کہف کے اولیاء اللہ ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ بولو اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شک؟ اللہ کے ولی ہیں، قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے ولی ہیں، اور ابھی یہ فوت نہیں ہوئے، موت نہیں آئی، ابھی سوئے ہیں، اور نیند بھی موت کی بہن ہے، ابھی سوئے ہیں اللہ کے ولی، اور قرآن کہتا ہے 309 سال تک سوئے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے اللہ کے ولی مر کے بھی سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کے ولی قبروں میں پڑے ہوئے بھی عالم الغیب ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہے، قیامت تک جو ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں، جو پہلے ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں۔ اصحاب کہف قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے ولی، قرآن کے بیان کے مطابق 309 سال گزرے ہیں،
لیکن کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ کا قرآن یہ عقیدہ صحیح کرتا ہے، اللہ کا قرآن عقیدوں کی اصلاح کر رہا ہے، اللہ کا قرآن شرک کی جڑوں کو کھیڑ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ کا پیارا ضرور ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ضرور ہوتا ہے، ولی اللہ کا عبادت گزار ضرور ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ عقیدوں کی اصلاح کرتا ہے قرآن۔ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، کہتے ہیں ایک دن گزرا یا آدھا دن گزرا، کہنے لگے اس بحث کو چھوڑو، کتنی دیر سوئے رہے ہو، کھانے کی فکر کرو، پیسے دے کر کسی کو شہر بھیجو، جا کر کھانا لے کر آئے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جو کھانا لے کر آئے وہ کھانا حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو حلال کھاتا ہے، ولی کبھی حرام نہیں کھاتا، ولی حلال کھاتا ہے۔ اور پیسے دے کر، پیسے لے کر جائے، خرید کے لائے حلال۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور خیال رکھے کہ کسی کو ہماری بنک نہ پڑ جائے، پتہ نہ چل جائے ہم یہاں ہیں۔ إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اگر ان کو پتہ چل گیا تمہیں مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔